سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا لفظی ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لِیَغْفِرَ تاکہ بخشے، لکا آپ کے سبب سے، یعنی نبی کے سبب سے، اللہ ما جو تقدم پہلے ہو چکے، یعنی اگلے، من سے، ذنب کا آپ کی امت کے گناہ، و اور ما جو تأخر بعد میں ہوں گے، یعنی پچھلے، و اور یتم پوری کرے، نعمتہ اپنی نعمت، علیکہ آپ پر، و اور یہدیکا دکھا دے آپ کو، صراطاً راستہ، مستقیم سیدھا۔ تفسیری ترجمہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا اس انداز میں ہوگا، تاکہ اللہ تعالی بخش دے آپ کے سبب سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ، اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے اور دکھا دے سیدھا راستہ۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 ہے، اس کا تعلق آیت نمبر 1 سے ہے۔ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 1، جس کی تفسیر میں نے پیش کی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک اے پیارے ہم نے آپ کو روشن فتح دی۔ اور اس کی وضاحت میں نے کی تھی، اس سے مراد ہے صلح حدیبیہ، جو مسلمان اور کفار کے مابین ایک معاہدہ ہوا چند شرائط پر۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اے حبیب یہ آپ کا معاہدہ ہونا یہ روشن فتح ہے، یعنی واضح فتح ہے۔ خالق کائنات اس فتح کے حوالے سے اب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 2 کے اندر، لیکن آیت نمبر 2 کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں تاکہ اچھے انداز میں ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آیت نمبر 2 کا پہلا حصہ ہے ان لفظوں پر، آپ اسکرین میں ملاحظہ کر رہے ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ پہلا حصہ ہے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اسی آیت کا تیسرا حصہ، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب آپ آ جائیں سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا جو پہلا حصہ ہے، چونکہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ میں نے اس کے 3 حصے کیے اور ہر حصے کو ہم نے انشاءاللہ سمجھنا ہے۔ تو پہلا حصہ ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ اسکرین میں ملاحظہ کر رہے ہیں، میں نے چند لفظوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، واضح کیا ہے پیلے کلر کے ساتھ۔ آپ دیکھیں اس میں لِيَغْفِرْ، یہ غفر کا لفظ ہے۔ غفر اسی کو کہتے ہیں مغفرت کو، جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اللہ ہماری مغفرت کر دے، تو یغفر یعنی مغفرت۔
इसी आयत के अंदर लफ्ज है तकद्दमा, ये भी हाईलाइट किया हुआ है। तकद्दमा जो गुजर गया, यानी अगले जो हो चुके हैं। फिर इसी आयत करीमा में लफ्ज ज़म है। ज़म बड़ा मशहूर लफ्ज है। ज़म वैसे कहते हैं गुनाह को। यहां मैं एक बात और आपके सामने वादे करना चाह रहा हूं। ज़म के हरकत को आप नोट करें। जाल, नून और बा पढ़ते हैं आप ज़म। ज़म का माना है गुनाह। अरबी ज़बान में एराब की तब्दीली से माना बदल जाता है। अगर कोई शख्स ज़म ना पढ़े, ये जो नून है ना, नून, इस पर लगा दे ज़बर, अब इसको पढ़ा जाएगा ज़नब। जब अगर इसे ज़नब पढ़ा जाए तो अब इसके माना गुनाह नहीं है, अब इसके माना है दुम। जो जानवर के पीछे दुम होती है ना। अब देखें, जब आप जज़म के साथ पढ़ते हैं ज़म तो माना है गुनाह, लेकिन अगर आप इसे पढ़ें ज़नब, सिर्फ नून की जज़म को ज़बर से तब्दील कर दें तो माना बिल्कुल चेंज हो गया। इसे कहा जाता है कि जब कुरानी अल्फाज पढ़े जाए सोच समझ के पढ़े जाए, और जो एराब है उसी एराब के साथ पढ़ा जाए, अपनी मनमानी ना की जाए, वरना क्या होगा, उसका माना भी बदल जाएगा और बाद मर्तबा कलिमाते कुफर भी हो जाते हैं। अल अमानु वल हफीज। तो ज़म का माना गुनाह। फिर इसके बाद देखें, एक और लफ्ज़ मैंने हाईलाइट किया है, ताअख्खर। ताअख्खर जो होंगे, जिसको कहा जाता है पिछले, अगले और पिछले। अब मुराद क्या है, अब मैं इसकी वजाहत करना चाह रहा हूं। तकद्दम से मुराद है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम आबाए किराम और आपकी उम्महाते तय्यबात। इसका मतलब क्या हुआ, हज़रत सैयदा आमना भी आ गई और सैयदा आमना के अम्मी अबू भी आ गए। फिर इस तरीके से ऊपर जाते रहे। इसी तरीके से हज़रत सैयदना अब्दुल्ला भी आ गए, ये मेरे नबी के वालिद गिरामी हैं। हज़रत अब्दुल्ला के अम्मी अबू, ये सब हो गए अगले, ये ऊपर तक जाएं। हाँ, आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक बात लिखी है, फरमाया गैर नबी या मुराद है, नबी या मुराद नहीं है। ये तो हो गया तकद्दम में। अब आप आ जाएं ताअख्खर। ताअख्खर कहते पिछले। इसका मतलब ये हुआ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत और आपकी उम्मत क़यामत तक। हम भी हो गए, हमसे पहले भी हो गए, हमारे बाद भी हो गए। तो आपकी उम्मत में अव्वलीन कौन आएंगे, सहाबा किराम। आपकी उम्मत में अव्वलीन कौन आएंगे, अहले बैत। फिर इस तरीके से नीचे जाए और क़यामत तक इस सिलसिला चलता रहेगा। मतलब क्या हुआ, अब इस आयत का मैं मतलब आपके सामने वादे करना चाह रहा हूं, क्योंकि आयत करीमा में इस बात को वादे किया जा रहा है कि जो आपके अगले हैं और जो आपके पिछले हैं, अल्लाह ने आपके सदके सबको बख्श दिया। इसका मतलब ये हुआ, मैं गैर नबी की बात कर रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। मेरे मुस्तफ़ा के जो आबा हैं गैर नबी, और मेरे मुस्तफ़ा की जो उम्मत है क़यामत तक, सबकी बख्शिश का वसीला जो है ना, वो नबी की ज़ात मुक़द्दस होगी। यह है इस आयत का मुख्तसर लफ्ज़ों में मफ़हूम। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काबिल तवज्जो है। आप फरमाते हैं, रब ने फरमाया, ए प्यारे, अगर आप ना होते तो मैं दुनिया को पैदा ना करता, यहाँ तक कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक भी ना फरमाता। उन रिवायात को जहन में रखें और सूरह फतह की आयत नंबर 2 को जहन में रखें, तो नतीजा बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि गैर नबी की जिसकी भी बख्शिश होगी, ख्वाह वो क्या हो, अगले हो, ख्वाह वो पिछले हो, ये सब सदका होगा बारगाह रिसालत का। इस आयत से ये मसला क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां एक और बात ध्यान में रखिएगा, नबी के सदके बख्शिश तो होगी, नबी शफात फरमाएंगे, बख्शिश हो जाएगी। नबी किसी की तरफ मुतवज्जे होंगे, अल्लाह बख्श देगा। आप खाली इशारा करते जाएं, ए प्यारे, मैं उसे जन्नत में दाखिल करता जाऊंगा। यहां तक कि अगर जहन्नम में भी चला गया
اور نبی نے عرض کی اے اللہ اسے جہنم سے نکال دے۔ اللہ رب العزت برا ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا، خالق اور مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ انبیاء کا بھی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ لیکن جب کسی سے پیار ہو جاتی ہے نا تو پھر محتاجی کی بات نہیں ہوتی، پھر پیار کی باتیں ہوتی۔ اولاد کی اطاعت کبھی ماں بھی تو کرتی ہے، بیٹا کہتا ہے، بیٹی کہتی ہے اماں یہ چاہیے، دلا دے، آرڈر کر رہا نہیں کر رہا؟ اب آرڈر کرنے والا کون ہے، بیٹا یا بیٹی؟ اور اطاعت کون کرتا ہے، ماں یا باپ؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیٹا بڑا ہو گیا باپ چھوٹا ہو گیا، بیٹی بڑی ہو گئی ماں چھوٹی ہو گئی، ہرگز نہیں۔ اللہ کے حبیب بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں رب اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، رب اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، تو عرض کرتے ہیں مولا یہ جہنم میں میرا امتی ہے، اللہ کہتا ہے اسے نکالو لے جاؤ جنت۔ یہ شان محمدی ہے اور شان مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا جو قابل توجہ بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ نبی سفارش کریں گے اور نبی کے صدقے بخشش ہوگی۔ یہ فائدہ جو نبی کی ذات سے حاصل ہونا ہے نا، یہ اس کو ہوگا جو اہل ایمان ہے، کافر کو نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آبا ہیں اور امہات ہیں، اہل سنت کا موقف ہے سارے مومن ہیں، سارے مومن، تو انہیں فائدہ پہنچے گا نبی کی ذات سے۔ اور یہ جو امت ہے کلمہ پڑھنے والے، توحید و رسالت کی علم بردار، یہ قیامت تک چلے گی، ان سب کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، یعنی ہدایت یافتہ نہیں ہے، اسے نبی کی شفاعت نصیب ہی نہیں ہوگی، وہ نبی کی شفاعت سے محروم ہے، اس لیے کہ یہ نظام قدرت ہے۔ نبی اس کی شفاعت کریں گے جو اہل اسلام ہے، نبی اس کی شفاعت کریں گے جو میرے مصطفیٰ کا غلام ہے، ایرے گیرے کی شفاعت نہیں ہوا کرے گے۔ ہاں فاسقین کی ہو سکتی ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے، یہ روایت ہے، واضح حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہماری شفاعت نبی فرمائیں گے، قیامت تک مسلمان ہیں ان کی شفاعت کریں گے۔ لیکن جو اسلام قبول نہیں کرتا اور جو نبی کی شفاعت کو مانتا ہی نہیں ہے، جو نبی کی شفاعت کو مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے تیرے نصیب کتنے خراب ہیں کہ تو محروم ہو رہا ہے نبی کی شفاعت سے۔ تو الحمدللہ ہم اہل اسلام ہیں اور اہل اسلام ہی نبی کی شفاعت سے مستفید ہوں گے، اور اہل اسلام کی جو بخشش اور مغفرت ہوگی اپنی وجہ سے نہیں ہے، سارا تصدق اور صدقہ اور وسیلہ بارگاہ رسالت کا ہوگا۔ خالق کائنات قرآن میں کہتا ہے، سنیے گا، آیت کریمہ اسکرین پر موجود ہے، سورہ نساء آیت نمبر 48۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یاد رکھنا جس نے اللہ کی بارگاہ میں کفر اور شرک کر لیا اللہ اسے نہیں بخشے گا، یہ فرمان ہے۔ نتیجہ کیا ہوا، نبی اس کی شفاعت ہی نہیں کریں گے جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اور نبی کے صدقے بخشش انہی کی ہوگی جو توحید کا علمبردار ہے، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے اسے نبی کی ذات سے یہ والا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اسی آیت کریمہ کے تحت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد کے لیے بیدار فرماتے، بیدار ہوتے۔ طریقہ کار کیا تھا، عشاء پڑھتے آپ سو جاتے۔ اصل طریقہ ہے یہی، ہمارا طریقہ بالکل الگ ہے۔ ہماری رات ہوتی ہے رات کو 12 بجے، 1 بجے اور 2 بجے۔ پہلے طریقہ یہ تھا نماز عشاء کا ویٹ کرتے، بس نماز عشاء پڑھتے اس کے بعد سو جاتے۔ اب وہ تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے، فجر تو بعد کی بات ہے جناب۔ مسلمانوں میں طریقہ تھا باقاعدہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اور بہت سی مساجد جو عرب کی ہے نا ان میں باقاعدہ تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے مسجد کے اندر۔ اور ان مساجد میں اگرچہ فقہ حنفی نہیں ہے، فقہ شافعی ہے،
لیکن ان مساجد کے اندر جو ہے باقاعدہ اذان بھی ہوتی تھی. اب فقہ شافی میں اذان ہے، ہمارے یہاں تہجد کی اذان نہیں ہے. تو ہمارے یہاں ٹھیک ہے تہجد کی اذان نہیں ہوگی لیکن تہجد کی نماز تو ہو سکتی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جناب عشاء پڑھ کے سو جاتے، سونے کے بعد جب رات گزر جاتی، نیند ہو جاتی، اب وہ اٹھ جاتے، نماز تہجد پڑھتے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد ادا فرماتے. آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی، میں نے روایتوں میں پڑھا، اس کا لب لباب اور خلاصہ اس انداز میں ہے کہ 2 رکعت آپ نے پڑھی ہلکی، یعنی طویل نہیں، مختصر. پھر اس کے بعد تہجد کی 2 رکعت پڑھی. تو پہلی رکعت میں میرے مصطفیٰ نے سورہ بقرہ پڑھ لی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لی. اگر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 رکعت میں پڑھی جائے نا، میرے خیال سے کم از کم اسے 2 گھنٹے تو لگیں گے 2 رکعت کو. تراویح ہم پڑھتے 20 رکعت 1 گھنٹے میں، تقریباً 1 سے سوا گھنٹہ لگتا ہے. 2 رکعت اللہ کے حبیب ادا فرما رہے تقریباً 2 گھنٹے، سوا 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے. تہجد میں آپ اس طریقے سے قیام کرتے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں ورم آ گئے. سودش کھڑے ہیں نا عبادت میں، قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک وقت ایسا بھی آیا جس کی گواہی قرآن اور تفسیر قرآن پیش کرتی ہے اور احادیث طیبات کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک قیام طویل ہونے کی بنا پر پھٹ جاتے، ورم ہو رہا ہے اور پھٹ جاتے، یعنی اتنے طویل قیام فرماتے. صحابہ کرام نے اس منظر کو دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک میں ورم پڑ گئے، سوزش ہو گئی ہے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حدیث نمبر میں نے لکھ دیا ہے جو اسکرین پر لکھا ہوا ہے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کی شان تو بڑی نرالی ہے. اور وہی سورہ فتح کی جو دوسری آیت ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے صدقے اور آپ کے سبب اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کی شان تو اتنی نرالی ہے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. عبادت کی تو ہمیں ضرورت ہے. اللہ کے حبیب جلال میں آ گئے، فرمایا مجھے عبادت سے روک رہے ہو. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم روک نہیں رہے، آپ اتنی طویل عبادتیں کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جسم میں ورم پڑ رہے ہیں، سوزشیں ہو رہی ہیں، آپ اذیت میں آ رہے ہیں، تکلیف میں آ رہے ہیں اور بے انتہا مشقت اٹھا رہے ہیں. اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے صدقے اگلوں اور پچھلوں کے رب نے گناہ معاف کر دیے، بخشش فرما دی. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا، بخاری کے الفاظ سنانا چاہ رہا، افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے صحابیوں کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی مجھے کرنے دو، عبادت کرنے دو. تو رب نے فرمایا، سنیے گا، رب نے فرمایا اے پیارے بڑی مشقت اٹھا رہے ہو. میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، سورہ مزمل، مطالعہ کیجئے سورہ مزمل کا ابتدائی آیات کا. سورہ مزمل میں رب نے فرمایا اے پیارے اتنی مشقت اٹھا رہے ہو، اتنی تکلیف اٹھا رہے ہو، میری بارگاہ میں قیام کے اور رکوع کے اور سجود کی سوگات پیش کر رہے ہو، اتنی مشقت اٹھا رہے. فرمایا اے پیارے اتنی نہ اٹھاؤ، کم کر دو، کم کر دے. یہ سورہ مزمل اس بات کی گواہ ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے پھر عبادت کو تھوڑا کم تو کیا، لیکن پھر بھی عبادت کے اندر اتنے منہمک ہو گئے کہ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا ایک جز. اب ہم اگلے جز کی طرف آتے ہیں. خالق کائنات اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کو، فرماتا ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. رب کہتا ہے پیارے یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی نا، اس کے ذریعے ہم نے آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا. سورہ فتح ہے آیت نمبر 2.
और आयत नंबर 2 का जुज अल्लाह अपने हबीब को फरमाता है, हमने आप पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया, मुकम्मल कर दिया। अब वो नेमत क्या है? अल्लाह ने अपने हबीब को जो एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई, वो है कामिल दीन। नाकिस नहीं है, अधूरा नहीं है, मुकम्मल। कामिल दीन जो है अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया। और जब हज्जतुल वदा थी, आप यौम अरफा था, यौम अरफा में आपने इरशाद फरमाया जो कुरान कहता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया। व अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने क्या पसंद किया? इस्लाम। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की बारगाह में अब एक ही दीन है, ओनली वन, फकत एक है, और वो है इस्लाम। यानी अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलात वस्सलाम पर ये जो फरमाया, व युतिम्मा निअमतहु अलैका, कि हमने आप पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया, मतलब हमने आपको कामिल दीन दे दिया। और ऐसा कामिल दीन दिया है, ये बशारत किसी और नबी के लिए नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है, ये बशारत नहीं मिली। और ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है, लेकिन ये बशारत नहीं मिली। मूसा अलैहिस्सलाम नबी भी है, रसूल भी है, लेकिन ये बशारत नहीं मिली। यहाँ तक कि यहूदी हज़रत उमर की बारगाह में आ गए, अर्ज करने लगे, आपके कुरान में ये जो आयत है ना, सूरे माइदा आयत नंबर 3, ये आयत अगर हम पर नाजिल होती ना, तौरात की बात कर रहा हूं, तौरात की, यहूदी कहते हैं, ए उमर, अगर हम पर नाजिल होती ना तो हम उस दिन को ईद मनाते। ये आयत सूरे माइदा की आयत नंबर 3, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हम ईद मनाते। तो हज़रत उमर ने जवाब क्या दिया, सुनिएगा, हदीस की किताबों में, तफसीर की किताबों में हज़रत उमर ने फरमाया, तुम ईद मनाते, हमारे यहाँ ऑलरेडी ईद ही है, ये ईद ही है। तो पूछा कैसे ईद है? कहा यौम अरफा भी ईद है और जुमा भी ईद है, और ये आयत जब नाजिल हुई ना तो यौम अरफा भी था और जुमा भी था, तो ये ईद ही है। अब इसके बाद जब दीन मुकम्मल हो गया तो जाहिर बात है अब किसी दीन की जरूरत ही नहीं है। यहां से क्लियर हो गया मेरे मुस्तफ़ा लास्ट नबी है, वला कि रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन, आप आखिरी नबी है। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आया, इसलिए कि दिन तो कंप्लीट हो गया, खत्म, अब मजीद कोई गुंजाइश ही नहीं है, तमाम हो चुका। दूसरा अल्लाह ने क्या किया, अपने हबीब पर जो नेमत को तमाम किया, वो ये किया कि हमने आपको जो दीन दिया है वो दीन इस तरीके से है, इब्तिदा तो आपसे हो रही है, लेकिन दीन इतना फैलेगा कि शर्क गर्ब शिमाल जुनूब जहां जाओ कलमा पढ़ने वाला मिलेगा। क्या हुआ, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन फैलाया, सुलह हुदैबिया के बाद गज़वा खैबर, फतह हासिल हुआ, गज़वा हुनैन, फतह मक्का, और इस तरीके से अल्लाह के हबीब की ज़ाहिरी हयात में पूरे अरब को मेरे मुस्तफ़ा ने फतह कर लिया, पूरा अरब कंट्रोल में आ गया। नबी की हुकूमत है, और ये हुकूमत सिर्फ सरों पर नहीं थी, ये बात ध्यान में रखिएगा, सरों पर हुकूमत तो डंडों से भी आती है, सरों पर हुकूमत डंडों से भी आती है, दिलों से हुकूमत डंडों से नहीं आती, वो प्यार और मोहब्बत से आया करती है। मेरे मुस्तफ़ा ने अरब पर कैसी हुकूमत फरमाए, फरमाया ए हबीब, हमने आप पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया, मतलब ये कि अरब पर आपकी हुकूमत ऐसी होगी, सरों पर भी हुकूमत होगी, दिलों पर भी होगी। हुस्न यूसुफ पर कटी अंगुश्ते ज़नाने मिस्र, सर कटाते हैं मर्दाने अरब। आला ने कहा ना
کہ عرب کے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، آپ کی حکومت عرب کے لوگوں پر ایسی ہو گئی کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مانگے خالی آپ اشارہ کرے گردن کٹوا دیں گے، گردن کٹ. یہ تھا اللہ نے آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، اور نعمت ایسی مکمل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا آپ کو ہم دین کی نعمت بھی دیں گے، دنیا کی نعمت بھی دیں گے. اور دین اتنا پھلا کہ پھر اللہ رب العزت نے دین سے بھی لوگوں کو آراستہ کیا، اور دنیاوی نعمتوں سے بھی لوگوں کو میرے رب نے آراستہ کر دیا. اسی آیت کریمہ میں سورہ فتح آیت نمبر 2 کا تیسرا حصہ خالق کائنات کہتا ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. بات اسی کی چل رہی ہے صلح حدیبیہ کی. یہ ساری بشارتیں صلح حدیبیہ کے بعد ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ ان تمام چیزوں کا پیش خیمہ بنا. یعنی صلح حدیبیہ کی آپ اہمیت کا اندازہ اس سے لگائے، کیونکہ رب کہتا ہے اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے پیارے ہم کہہ رہے ہیں، کوئی اور تھوڑی کہہ رہا ہے، کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے نا، یہ ہم نے آپ کو روشن فتح دی ہے، واضح فتح عطا فرما دی. تو خالق کائنات کہتا ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی نا، اس کے ہدایت کس نے دی آپ کو؟ رب کہتا ہے اے پیارے ہم نے دی ہے، یہ ہم نے دی. اب آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ٹھیک ہے ساری ہدایت تو اللہ دیتا ہے، لیکن صلح حدیبیہ کی ہدایت رب دیتا، اس کا تذکرہ بھی کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب کفار اور مسلمانوں کے درمیان یہ صلح ہوئی تو اس صلح کے 10 شرائط تھے تقریباً، اور ان شرائط میں ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان دب گئے. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان دب گئے. صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے یا رسول اللہ جن شرائط کو آپ تسلیم کر رہے ہیں کیا ہم کمزور ہیں؟ نہیں، ہم لڑیں گے، ساتھ ہی چھوڑیں گے. 1400-1500 صحابہ کرام، وہ صحابہ کہہ رہے ہیں بارگاہ رسالت میں. اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، جن شرائط پر میں راضی ہوں راضی ہو جاؤ. صحابہ کرام نے ابتداءً عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دب کر صلح فرما رہے ہیں، آپ دب کیوں رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ آپ کا اللہ نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا رب بھی میرے ساتھ ہے، اور رب کی عطا سے اے میرے صحابیوں تم بھی میرے ساتھ ہے، لیکن میں نے ان شرائط پر صلح کرنی ہے. میں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے. ایک مثال یہ، ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مدینہ چھوڑ کر مکے میں آئے گا پناہ مانگنے کے لیے تو اہل مکہ پناہ دے سکتے ہیں. توجہ رکھیے گا، جو مدینہ چھوڑ کر مکے میں آئے گا اہل مکہ پناہ دے سکتے ہیں، لیکن جو مکہ چھوڑ کر، قابل توجہ، جو مکہ چھوڑ کر مدینے آئے گا اہل مدینہ پناہ نہیں دے سکتے. اب دیکھیں بڑا کٹھن مرحلہ ہے. مدینے میں کوئی آئے گا پناہ لینے کے لیے تو مسلمان منع کر دے ہم نہیں رکھتے جاؤ، لیکن یہاں سے وہاں جائے گا تو وہ رکھ سکتے. یہ بڑے کٹھن شرائط پر صلح ہوئی تھی، جس کا ظاہر یہ تھا کہ ہم دبے ہوئے ہیں، اور بظاہر سطحی طور پر عقل اسے تسلیم نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ کے حبیب نے اسے ایکسپٹ کیا. اور جب ایکسپٹ کیا تو صحابہ کرام، ظاہر بات ہے جب نبی نے ایکسپٹ کر لیا تو صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کرنی. ابتداءً تو منع فرمایا لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی. تو رب اس کو کہتا ہے نبی نے جو صلح کی نا، اے صحابیوں اور رہتی دنیا تک رہنے والے انسانوں اور مسلمانوں، سن لو کان کھول کر، نبی نے جو صلح کی ہے اس کو ہم نے فتح مبین قرار دیا، اور اس صلح کو کس نے نبی کے دلوں میں ڈالا؟ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اے پیارے آپ کے رب نے ڈالا، آپ کے رب نے. اور جب سورہ فتح نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام اب بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں تھوڑا محسوس ہو رہا تھا یہ معاہدہ غلط ہے ابتدائی طور پر، لیکن جب رب کہہ رہا ہے تو بات ختم، اب کوئی چوہ چرا نہیں. یہ آیت نمبر 2 مکمل ہو گئی سورہ فتح کی. آیت نمبر 3 وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
वाव का माना और यंसुरका, तुम्हारी मदद फरमाए, अल्लाह अल्लाह, नसरन मदद, अजीज जबरदस्त। ये भी सुलह हुदैबिया की बात हो रही है। सुलह हुदैबिया में मायदा का हो जाना, रब इसे क्या कहता है? रब कहता है और अल्लाह ताला तुम्हारी जबरदस्त मदद फरमाए। ये अल्लाह की मदद है। इसलिए कि नबी को वो चीजें बतलाई रब ने जो बैक साइड थी, उसके जो फवाइद और मुनाफे थे जो फ्यूचर में हासिल होंगे, वो सहाबा के जहनों में नहीं थे। अल्लाह ने नबी के जहन में डाल दिया और जहन में डालकर बताया कि अब हम आपकी मदद करेंगे, ऐसी मदद करेंगे कि आपकी हयाती में ही अरब पर सारा कंट्रोल आपका हो गया। और फिर सहाबा और ताबईन आए तो उसमें तो फिर क्या हुआ? शर्क में देखो तो परचम इस्लाम, गर्ब में देखो तो परचम इस्लाम, शिमाल में देखो तो परचम इस्लाम, जुनूब में देखो तो परचम इस्लाम। यानी जहां देखो, ख्वाह बर आज़म अफ्रीका में जाओ, बर आज़म आप यूरोप में चले जाओ, एशिया में चले जाओ, कहीं भी जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर जगह पर अहले इस्लाम नजर आएगा। ये थी सूरह फतह की आयत नंबर 2 और सूरह फतह की आयत नंबर 3 जो आज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मजीद आगे इतवार को दर्स होगा। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो